آپ کے علم میں ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور وہ مشکلات، مصائب، کفار مکہ کی جانب سے مخالفت کا بازار جو گرم ہے، آپ اس پورے ماحول کو سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ایک تضاد اور تناؤ تھا مکہ کے ماحول میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے خلاف۔ جس کلمہ حق کو آپ نے بلند فرمایا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ خانہ کعبہ جس کے اندر نمائشی طور پر 360 بتوں کو رکھا گیا تھا، ہر قوم اور ہر قبیلے کا اپنا خدا، اور ہر مشکل، پریشانی اور راحت کا معاذ اللہ اپنا خدا، تو سارے ماحول میں آپ کی آواز ان پر ایک تازیانہ بن کے گری تھی کہ خدا ایک ہونا چاہیے، معبود صرف ایک ذات ہے اللہ کی۔ اس پر وہ لوگ اسی طرح حضور کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر اس وقت کے نمرود اور اس زمانے کی قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ حضرت ابراہیم کا موجود ہے کہ مخالفت اس حد تک پہنچی کہ مخالفین نے اپنے زمانے کی حکومت کی تائید پر، ایما پر آگ کا الاؤ روشن کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے چیخا میں ڈال دیا گیا۔ یعنی قوم اس حد تک مخالفت پہ چلی گئی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مخالفت تھی وہ بھی اس سے کم نہیں تھی، مگر حالات کا فرق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، ان کے جو سرپرست تھے جس کو ہم آزر چچا کہتے ہیں وہ خود ان کے مخالف تھے، انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا، قوم ساتھ نہیں تھی ان کے، اور وہ جب وہ سرزمین چھوڑ کر نکلے تھے تو کل مسلمان جو تھے ابراہیم علیہ السلام خود، ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط کی اہلیہ، بس یہ 4 بندوں کا نام ملتا ہے جو ایمان والے تھے، اور ان کو شہر سے نکلنا پڑ گیا تھا۔ مخالفت اس حد تک تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت بھی کم نہیں تھی، انتہا درجے کی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ یہ ماحول عرب کا تھا۔ قبیلہ قریش میں سے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم حضور کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو ان کے سربراہ تھے، حضور کے چچا، اور جنہوں نے بچپن 8 سال کی عمر سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی کفالت میں لیا تھا، تو وہ بھرپور طریقے سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑے پیچھے حضور کے، اور آپ کا قبیلہ بنو ہاشم، اس میں سے کوئی مسلمان تھا یا کوئی مسلمان نہیں تھا، مگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاندانی رشتے کی بنیاد پر جو کافر تھے وہ بھی حضرت ابو طالب کے حکم پر حضور کے لیے کھڑے ہوئے تھے ساتھ بھی۔ سردار ابو طالب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا تحفظ کرنا ہے، لہذا کوئی کافر مسلم کی تمیز بنو ہاشم میں نہیں تھی۔ بنو ہاشم میں سے مسلمان تو ہم جانتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ہو کے آئے، علی مرتضیٰ پہلے دن سے ساتھ تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو نمایاں ساتھ تھے، مگر خود حضرت ابو طالب جن کا اسلام لانا خود اہل اسلام اور اہل ایمان مسلمانوں کے نزدیک بھی اس کے اندر نزاع ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے۔ اگر ایمان تھا بھی صحیح تو دل میں چھپا ہوا تھا، اظہار انہوں نے ایمان کا نہیں کیا تھا، مگر وہ جو ایک قبائلی ایک رشتہ تھا، خاندانی جو رشتہ تھا، وہ حمایت اور نصرت خاندان کی بنیاد پر پورا قبیلہ بنو ہاشم حضور کے ساتھ تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بنی تھی کہ باقی قبائل بھلے حضور کے مخالف تھے،
مگر ان قبیلوں کے بھی ہر گھر اور ہر خاندان کا لڑکا یا لڑکی، جوان یا کوئی، دل سے حضور کی تعلیم کو قبول کر چکے تھے۔ ماحول اندر سے بدل چکا تھا۔ جو تگڑے تھے، جو بوڑھے تھے، جو سردار تھے، جو وڈیرے تھے، وہ تو مخالف تھے ہی تھے، مگر ان وڈیروں کے گھروں کے اندر سے بھی ان کے بچوں میں اسلام کی شمع جل چکی تھی۔ ابو سفیان بہت بڑے مخالف تھے ابتدا سے، مگر ان کی بیٹی جنہیں بعد میں سرکار کی اہلیہ ہماری ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، حضرت ام حبیبہ، وہ پہلے سے مسلمان ہو چکی تھی۔ یعنی حضرت ابو سفیان کا وہ وقت جب وہ باقاعدہ مخالفت کی لہر کے اندر تھے اور جنگوں کی قیادت کرتے آ رہے تھے، تو تب بھی ان کے گھر کے اندر ان کی بیٹی اسلام لا چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ سہیل بن عمر ہو گئے، ان کے بیٹے ابو جندل ہو گئے، یعنی تمام جو بڑے بڑے خاندان تھے اور بڑے بڑے جو وڈیرے تھے، ان وڈیروں میں سے کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا اسلام کے آغوش میں آ چکے تھے، اور ایک خفیہ قسم کی حمایت حضور کے لیے پورے مکہ کے اندر موجود تھی، اگرچہ ان میں طاقت نہیں تھی بات کرنے کی، ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی۔ جب مخالفت انتہا کو پہنچتی جا رہی تھی اور اب یہ خطرہ ہو گیا تھا، چونکہ کفار مکہ، سرداران مکہ حضور کے چچا ابو طالب سے کئی مذاکرات کر چکے تھے، اور کسی مذاکرات کا نتیجہ ان کے حق میں نہیں نکلا تھا۔ حضور نے یہاں تک کہہ دیا تھا، سورج ایک ہاتھ پہ اور چاند دائیں ہاتھ پہ رکھ لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا یا خدا کے کلمے کی خاطر میں اپنی جان دے دوں گا۔ پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نو کمپرومائز، کمپرومائز کے لیے کوششیں کر چکے تھے وہ لوگ۔ چلیں کچھ آپس میں سیٹنگ کر لیتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، ہم آپ کے مان لیتے ہیں، ایک سال آپ بتوں کی معاذ اللہ پوجا کر لیں، ایک سال ہم خدا کی مان لیتے ہیں۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو میں نہیں پوجا کروں گا تمہارے خداؤں کی، یہ بھی رد کر دیا تھا۔ ایک ایک بات، ان کی ایڑی چوٹی کا زور وہ لگا چکے تھے، مذاق میں، ٹھٹھا میں، دلیلوں میں، پروپیگنڈا میں، مخالفت کی ہر حد گزر چکے تھے، مگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے استقلال میں ذرا بھی جنبش اور لرزش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ اسی طرح ڈٹے ہوئے کھڑے تھے، اور آپ کے اصحاب کرام بھی اسی طرح مخالفتوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ اب بات حد سے آگے بڑھ گئی، خطرہ ہے کہ کسی ٹائم حضور پر جانی حملہ نہ کر دیا جائے۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، بھلے قبیلہ سارا ساتھ ہے بنو ہاشم کا، لیکن ہر کوئی اپنے گھر میں ہے، کسی نے واردات ڈال دی اور حضور کو نقصان پہنچا دیا، تو بعد میں اکٹھے ہو کے بدلے لینے کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سرکار کو تو نقصان پہنچ جائے گا۔ بعد میں ہم لڑتے رہیں، بدلے لیتے رہیں، خون بہا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہوگا کہ واپس مل جائیں گے ہمیں حضور۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم شہر سے دفاعی نقطہ نظر سے شہر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، اور سارے اکٹھے ہو کے رہتے ہیں پورے قبیلے والے، صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے دفاع کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، میں نے عرض کیا کہ ان میں سے زیادہ لوگ مسلمان بنو ہاشم میں نہیں تھے، حالت کفر میں تھے، مگر حضرت ابو طالب جو سردار قبیلہ تھے اور حضور کے دفاع کی خاطر انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اور مکہ سے 2.5-3 کلومیٹر باہر ایک گھاٹی تھی جو حضرت ابو طالب کے ملکیت میں تھی، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ آپ نے سوچا ہم وہاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ گھر میں تو ہر کوئی اپنا اپنا 2 4 کمرے ہوتے ہیں، لیکن بنو ہاشم کے کوئی 400 کے قریب لوگ تھے، 350 سے 400 خاندان تھا، خاندان کے مرد حضرات تھے۔ ان سب کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ کوئی حویلی تو نہیں بن سکتی، کوئی قلعہ تو نہیں بن سکتا، تو وہ شعب ابی طالب ہے، ظاہر ہے وہاں دیواریں بھی نہیں تھی، کھلے پہاڑوں کے درمیان میں ایک گھاٹی تھی، وہاں چل کے سارے ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر اپنا دفاعی سسٹم بناتے ہیں تاکہ کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچائے اور کوئی حملہ نہ کر سکے سرکار پر۔ پورا مکہ بٹ گیا تھا، بنو ہاشم حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور باقی سارے قبیلے الگ تھے۔ بنو ہاشم نے شہر مکہ چھوڑ کر شعب ابی طالب میں جا کے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ پورا بنو ہاشم حضور کے ساتھ تھا سوائے ایک بدبخت کے جس کا نام ابو لہب تھا۔ جب حضرت ابو طالب خاندان والوں کو بٹھا کر یہ مشورے کر رہے تھے کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے، دفاع کرو گے میرے بھتیجے کا،
ان کے لیے جانے دو گے، گھر چھوڑو گے؟ پورا قبیلہ یکجان تھا۔ ابو لہب نے وہاں سے نکل گیا اور کافروں کی محفل میں جا کر کہا وہ ایسے پروگرام بنا رہے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے جا کر اعلانیہ کفار مکہ کو اپنی سپورٹ دی۔ حضرت ابو طالب خاندان کو لے کر، بنو ہاشم کو لے کر شاہ ابی طالب چلے گئے۔ اب ابو جہل جو دیکھ رہا تھا، کفار مکہ صورتحال دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ الگ ہو گئے ہیں اور پورا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ پہلے ہماری مخالفت تو صرف تھی حضور کے ساتھ کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اب تو پورا قبیلہ بنو ہاشم کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ، تو ہم ان سب کو سبق سکھائیں گے۔ چونکہ یہ ہمارے خلاف انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، ہم ادھر ہو گئے، یہ ادھر ہو گئے، یہ پورا کا پورا ایک الگ سے فوج کھڑی ہو گئی ان کے ساتھ، ہم نے اب اس پورے قبیلے کو سبق سکھانا ہے۔ تو ابو جہل نے باقی قبائل کے سردار کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا معاہدہ کرتے ہیں، کوئی شخص خاندان بنو ہاشم سے شادی بیاہ کا رشتہ نہیں کرے گا۔ اب پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، پورا شہر ایک خاندان کا بائیکاٹ کر رہا ہے، باقاعدہ لکھ پڑھ ہوئی، معاہدہ لکھا گیا، سرداروں نے دستخط کیے اپنے۔ صفوان بن اکرمہ تھا جس نے معاہدہ لکھا، شرطیں طے پائی گئیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے نہ رشتہ لے گا نہ رشتہ دے گا، کوئی شخص ان کے ساتھ کوئی سامان نہ خریدے گا نہ ان کو کچھ بیچے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، ایک خاندان جو شہر چھوڑ کر ویرانے میں گھاٹی میں چلا گیا اور شہر کے لوگ معاہدہ کر لیں نہ ان سے کچھ خریدیں گے نہ بیچیں گے، اب ان کے پاس کہاں سے گھر کھانے کا سامان آئے گا؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا عزم تھا ان کا، حضور کے خاندان کا، حضور کے دفاع کی خاطر۔ شہر پورا الگ ہو گیا ہے، بول چال نہیں کریں گے ان کے ساتھ سلام کلام نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے ان کے ساتھ، سلام دعا ختم ہے ہماری ان کے ساتھ، ان سے بات چیت ختم ہے ہماری ان کے ساتھ، کوئی بندہ ان کے گھر کھانا نہیں بھیجے گا، ان کو نہ کھانا بیچیں گے نہ کوئی ہمدردی کر کے کوئی بھیجے گا۔ ولا یجالسوہم، نہ ان سے بیٹھیں گے ان کے ساتھ، نہ ان سے مکس اپ کریں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، اور ہم بنو ہاشم سے اور بنو مطلب سے اس وقت تک صلح نہیں کریں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، ان سے دشمنی ختم نہیں کریں گے جب تک یہ محمد مصطفیٰ کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ جب تک یہ خاندان حضور کو ہمارے حوالے نہیں کرتا، پورے خاندان کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے۔ یہ معاہدہ کیا خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر، معاہدے کو لکھا، لکھنے کے بعد اس کو غلاف میں لپوٹ کے سائن کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر لٹکا دیا اس کو۔ اب اتنی عزت دے رہے ہیں اس معاہدے کو، اللہ کے رسول کے خلاف معاہدہ، اور معاہدہ اللہ کے گھر میں ٹانگا جا رہا ہے، تسلط ان کا ہے کعبہ کے اوپر، کعبہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے معاہدہ کر لیا اور اس معاہدے پہ سختی سے عمل کیا۔ ظاہر ہے جب پورا شہر اکٹھا ہو جائے تو کوئی بندہ دل سے پسند کرے یا نہ کرے، مگر شہر کے فیصلے کے خلاف کچھ کرنے چوں بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ انہیں پتہ ہے جنہوں نے خاندان بنو ہاشم کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں بھی نکال کے بیت پھینک دیں گے، ہمارے ساتھ بھی نہیں چلیں گے۔ اب کھانے پینے کا کتنا سامان ہوگا بنو ہاشم کے پاس؟ ہفتہ گزرا ہوگا، 400 بندوں کا خاندان ہے، ہفتہ گزرا ہوگا، 10 دن گزرے ہوں گے، 20 دن گزرے ہوں گے، آخر کھانے پینے کی کمی شروع ہو گئی، اسباب ختم ہوتے چلے گئے۔ اور قربان جائیں، حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہے یا نہیں اس بات کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، مگر انہوں نے میرے مصطفیٰ کا اللہ کی قسم دفاع کا حق ادا کر دیا تھا۔ رات جب شام ہوتی لوگوں سے کہتے سو جاؤ سو جاؤ، سب لوگ سب جوانوں کو سلاتے، تاکہ انہیں یہ بھی خدشہ تھا ہمارے اندر سے کوئی غداری کر کے حضور کی خبر نہ دے دے ان کو کہ حضور رات کو کہاں سوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا پروگرام کیا، سب سے کہتے رات کو سو جاؤ، سب کے سامنے حضور سے کہتے آپ یہاں سو جائیں، سب کو سلا دیتے۔ اندھیرا جب ہو جاتا تو حضور کے اپنا بچہ بھیجتے اور کہتے کہ حضور سے کہو جا کر کہ وہ آپ کے بستر پہ چلے جائے اور میرے بیٹے تم مصطفیٰ کے بستر پہ چلے جاؤ، تاکہ لوگوں نے سوتا دیکھا کہ حضور یہاں سوئے ہیں۔ اگر کوئی دشمن کو خبر کر دے تو وہاں میرا بیٹا سویا ہوا ہو، میرے بیٹے کے بستر پر مصطفیٰ سوئے ہوں، اگر دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ یہ ان کا عزم اور حوصلہ تھا حضور کے دفاع کی خاطر۔
اور یہ بائیکاٹ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال نہیں، یہ 3 سال تک جاری رہا۔ 3 سال کا عرصہ گھر نہیں، چھت نہیں، پہاڑوں کے درمیان گھاٹی میں لیٹا ہوا حضور کا خاندان۔ کس لیے لیٹا ہوا؟ بندہ مہینے میں اکتا جاتا ہے، 7-6 مہینے میں بندہ تھک جائے۔ یار ہم کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں؟ انسان ہے نا، ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا بیت جائے تو انسان پیچھے ہٹ جاتے، یار ہم کس چکر میں پڑ گئے بھائی؟ او یار 2-4 باتیں ہیں، کچھ کر لو سیٹنگ، یا ان کو ہم تو تھک گئے، پورا خاندان، ہمارے بچے رو رہے ہیں۔ انسان دوسروں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اپنے بچے ہی دھاڑے مار کے روئیں تو ساتھ کہاں تک چلتا ہے انسان کا؟ انسانی طاقت سے اوپر کی کوئی بات تھی جو خاندان بنو ہاشم نے حضور کے ساتھ کیا تھا تعاون کے معاملے میں۔ اور حالات یہ تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کھانے پینے کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے ہم توڑ کر پانی میں ابالتے تھے اور وہ پانی پیتے تھے اور پتے کھا لیتے تھے۔ اس طرح کی نوبت ہوتی۔ اور شام کے ٹائم بھوک سے بچے روتے، اور 1-2 بچے نہیں ہیں، سینکڑوں بچے وہاں پر موجود ہیں، اور جب ہر گھر کا بچہ بھوک سے رو پڑے تو رونے کا کیسا طوفان مچتا ہوگا شام کو۔ اور مکہ کے سردار باہر سے سن کے کہہ کے لگاتے کہ کیا حال ہوا بنو ہاشم کا، ان کا حال کیا ہوا، ان کے بچے چیخے مار رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، وہ ہنس ہنس کے دورے ہوتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اب اس سارے اصناع کے اندر کچھ لوگ تھے جو چھپ کے کوشش کرتے تھے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز وہاں پہنچائے۔ حضرت بکر صدیق اس میں نہیں تھے، چونکہ ان کا خاندان بنو تیم الگ تھا۔ عمر فاروق اس میں نہیں تھے، ان کا خاندان بنو عدی الگ تھا، یہ صرف بنو ہاشم تھی ادھر۔ تو یہ جو باہر تھے یہ کوشش کرتے، کوئی اونٹنی پہ سامان رکھ کر وہاں قریب جا کے اونٹنی کو ہانک کے ادھر روانہ کر دیا تاکہ اونٹنی ان کے پاس چلی جائے گھاٹی میں سامان کے ساتھ۔ کوئی گدھے پہ سامان رکھتا، گدھے کو ادھر ہانک دیتا۔ اس طرح کی کوششیں کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی شاب ابی طالب میں تھیں، آپ کا بھتیجا حکیم بن حزام، بہت مالدار لوگ تھے، یہ کوشش کرتے کہ چپ کے کچھ پہنچائیں، لیکن جب کسی کافر کی نظر پڑ جاتی لڑائی چھڑ جاتی اور سامان سارا وہاں سے اٹھا کے پھینک دیتے وہ لوگ۔ یہ صورتحال چل رہی تھی۔ وقت چونکہ مختصر ہے میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس اثناء کے اندر حشام بن عمر نام کا ایک آدمی تھا، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھوپھی زاد تھا، پھوپھی زاد بھائی تھا۔ یہ بھی چپ کے تعاون کرنے والوں میں تھا کہ کچھ پہنچائیں وہاں پر۔ ایک بار یہ اپنے گدھے پہ سامان رکھ کر وہاں چھوڑنے کے لیے گیا، تو آج سوچا کہ باہر سے ہانک کے نہیں بھیجتا، خود اندر جا کے ذرا حالات دیکھ کر آتا ہوں۔ تو یہ خود آگے تک چلا گیا شاب ابی طالب میں۔ اس نے جب وہاں پر بچوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، بوڑھوں کو دیکھا، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بھوک سے ان کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل کتنی موتیں یہاں ہو جائیں گی، لوگ زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کا۔ تو خون نے جوش مارا اور اس نے سوچا کہ میں کچھ کرتا ہوں اب اس کے خلاف۔ یہ کب تک ایسا ظالمانہ کام رہے گا کہ پورا شہر ہم مزے کرتے ہیں، پورا شہر موج مستی کرتا ہے، خاندان بنو ہاشم پہاڑوں کے درمیان میں بیچ میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ ہے ان کے لیے۔ تو یہ نام ہے حشام بن عمر۔ یہ دل میں تہیہ کر کے آیا کہ میں اب کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ اکیلا بندہ، پورا شہر مخالف ہے، اب پورے شہر کے خلاف ایک بندہ کام کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے کہ شہر والوں نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو میں ختم کراؤں گا۔ اب اس کی ذرا تدبیر دیکھیے گا وہ کتنی اعلیٰ تدبیر کرتا ہے۔ دل میں سوچتا آیا تو دل نے یہی کہا ہوگا کہ یار پہلے اپنے حامی پیدا کرو، کوئی 2-4 بندے کٹھے حمایت والے کرو تو تب بات بندے، اکیلا میں کروں گا میری کون سنے گا۔ یہ سب سے پہلے زہیر بن امیہ کے پاس گیا۔ زہیر بن امیہ یہ بھی حضور نبی کریم علیہ خاندان بنو امیہ سے تھا، مگر حضرت عبد المطلب کی ایک بیٹی عاتقہ ادھر بیاہی ہوئی تھی، حضرت ابو طالب کی بہن عاتقہ کا بیاہ ادھر ہوا تھا، تو یہ ان کا بیٹا تھا، تو گویا رشتہ دار ہو گیا نا قریبی۔ حضرت ابو طالب اس کے ماموں بن گئے، حضرت ابو طالب رشتے میں اس کے ماموں تھے، تو سب سے پہلے یہ ان سے جا کر ملا کہ ماموں بھانجے کا رشتہ ہے تو ذرا اس پہ چوٹ لگاتا ہوں، جا کے اس کو سمجھاؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حشام بن عمر ان کے پاس گیا اور کہا افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، یا تم لوگ راتوں کو کھاتے ہو، تمہارے بچے موج کرتے مزے سے سوتے ہو، تمہارے ماموں کا کیا حال ہے، ماموں کی اولاد کا کیا حال ہے، تم میں اتنی غیرت نہیں ہے،
جیسے کسی کو بندہ غیرت دلاتا ہے، جوش دلاتا ہے. تو آخر کار وہ بھانجا ہی تھا نا، اس نے کہا یار دل میرا بھی کڑتا ہے مگر کیا کروں، اکیلا بندہ ہوں، اکیلا بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، ساتھ کوئی اور بندہ ہو تو بات کریں. انہوں نے کہا ہاں ہے ایک ساتھ بندہ اور. پوچھا کون؟ کہا میں ہشام، میں تیرے ساتھ ہوں. اب انہوں نے پہلا بندہ اپنے لیے ڈھونڈا حمایت میں. پھر انہوں نے کہا یار ہم 2 بندے کیا کریں گے، 2 بندوں سے کام ہونے والا نہیں ہے. ابو جہل ادھر ہے، عتبہ ادھر، شیبہ ادھر، ولید ادھر، سارے جو مکہ کے سارے سردار قبائل ادھر ہیں، ہم 2 کی کون سنے گا، کوئی تیسرا بندہ ساتھ ملا. اب ہشام بن عمر بھاگا پھر رہا ہے. یہ پھر جا کر مطعم بن عدی سے ملا. مطعم بن عدی بنو ہاشم کے رشتہ دار تھے تھوڑے دور کے. اب جس نے دیکھا کہ جن بندوں میں کوئی شرافت ہے، دشمن اپنی جگہ ہوتے ہیں مگر دشمنوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بذات خود شریف ہوتے ہیں مگر مخالف ہوتے ہیں. تو مطعم بن عدی ان کو نظر آیا کہ ان سے جا کے کہتا ہوں، دور کا رشتہ دار بھی تھا، اس کو بھی جا کر سمجھایا کہ ہم پیٹ بھر کے سوتے ہیں، رات کو چھت کے نیچے سوتے ہیں، خاندان بنو ہاشم کا یہ حال ہے، ان کے بچے بھوک سے روتے بلبلاتے ہیں، یہ کوئی انصاف ہے یار، یہ کوئی ٹھیک کام ہے؟ اس نے کہا یار دل میرا بھی نہیں مانتا، ہم پہلے بھی راضی نہیں تھے مگر ابو جہل سارے اکٹھے ہو گئے، تمہارے پاس رستہ کوئی نہیں بچا. اور اس نے کہا پھر یار آواز بلند کرو. کہا میں اکیلا کیا کروں گا میں. کہا اکیلے نہیں ہو، کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے. کہا ہے بندہ تمہارے ساتھ. کہا کون؟ نام لیا زہیر بن امیہ ساتھ ہے. کہا کوئی اور ڈھونڈو. کہا اور بھی ہے کوئی. کہا میں ساتھ ہوں. کہا 3 بندے ہو گئے، کوئی چوتھا ڈھونڈو پہلے. پھر چوتھے کے لیے تلاش شروع کر دی. زمہ بن اسود کو جا کے ڈھونڈا، اس کو جا کے سمجھایا، وہ ساتھ ہو گیا. کہا کوئی اور ڈھونڈو. پھر 5واں بندہ ابو البختری ڈھونڈا. یہ 5 بندے ہو گئے، ہشام بن عمر، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، زمہ بن اسود، ابو البختری. ان 5 نے مقام جہون پہ جا کے رات کو میٹنگ کی کہ ہم کیا لائے عمل بنائیں، کیسے پلان کرنا ہے. تو ہشام بن عمر نے کہا کہ میں بات شروع کروں گا، تم لوگ میری سپورٹ کرنا، بات میں شروع کروں گا. اب جب آگے سے مخالفت آئے گی تم لوگوں نے پھر سپورٹ کرنا ہے میری، دیکھیں گے ماحول کیا بنتا ہے. وہ آیا بڑا سج دھج کے، کپڑے شپڑے نئے پہن کے، صاف ستھرا ہو کے. آخر یہ سارے بھی اپنے اپنے قوم کے معزز لوگ تھے، کوئی عام لوگ یہ بھی نہیں تھے. خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کر کے تو آواز لگائی یا معاشر القریش، او قریشیو بات سنو میری. سارے قریشی اکٹھے ہو گئے، ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے، حرم کے دائیں بائیں ہر ایک کی اپنی بیٹھکیں ہوتی تھیں، وہیں یہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. سارے اکٹھے ہو گئے. اس نے پھر وہاں تقریر شروع کر دی. تم لوگوں نے بنو ہاشم پہ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ ہم کھائیں پیئیں وہ بھوکے مرے، نہ بیچتے ہو نہ ویسے ان کی تعاون کرتے ہو، یہ تم ظلم کر رہے ہو. میں اس معاہدے کو جا کے پھاڑنے لگا ہوں میں. اس نے ہمت سے کہہ دیا میں بھی دروازہ کھولتا ہوں کعبے کا اور جا کے اس کو پھاڑنے لگا ہوں. ابو جہل کھڑا ہو گیا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری ہمت نہیں کہ تو پھاڑ لے. اب ادھر وہ جو 5 بندے رات مشورہ کر کے آئے تھے ان میں زہیر بولا ابو جہل تو جھوٹا ہے، تم لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ابو جہل نے کہا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، میں نہیں کرنے دوں گا. اب تیسرا بندہ بول پڑا مطعم بن عدی، ابو جہل تم غلط کہہ رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ پہلے بھی نہیں تھے، تم ظلم اور زیادتی کرتے ہو. اب 3 بندے بولے، چوتھا بول پڑا ادھر سے ادھر سے. جب 4-5 بندے بول پڑے تو ابو جہل نرم پڑ گیا، اس کی ہمت جواب دے گئی. ابھی یہ آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے. اب لوگ بٹ گئے، پورا مجمع اکٹھا تھا. 4-5 بندے، ادھر سے آواز آئی غلط کام ہوا ہے، ادھر سے آواز آئی یہ غلط ہوا ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. 5 بندے مشورہ کر کے گئے ہوئے تھے. ابو جہل بڑا تیز تھا، کہنے لگا یہ موقع کی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تم رات کو مشورہ کر کے آئے ہو سارے. وہ بھی بڑا کایا انسان تھا، کہنے لگا یہ موقع کی بات نہیں ہے کہ ابھی بات چلی ہے اور ابھی ایسے ہو گیا، نہیں تم مشورہ کر کے آئے ہوئے تم لوگ، یہ رائے پہلے کہیں بنی ہوئی ہے. بہرحال ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت ابو طالب اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے، 80 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی، حضرت ابو طالب کی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے. کہا کیا جھگڑا کر رہے ہو؟ تو یہ چاروں جو حمایتی تھے کہا ہم آپ کی خاطر بول رہے ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا اور زیادتی کی، ہم چاہتے ہیں معاہدہ ختم ہو جائے. انہوں نے کہا سنو، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے مجھے، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے مجھے. کس معاہدے کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہتے، اب مکہ والے کہتے ہیں ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کعبہ میں لکھ کے لٹکایا ہوا ہے، ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے بنو ہاشم کو، ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، دستخط کیے ہوئے ہیں. کون سے معاہدے کی بات کرتے ہو؟ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے سارے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے، صرف جہاں اللہ کا نام ہے وہ بچا ہوا ہے، باقی سب کھا چکی ہے دیمک.
اب وہ معاہدہ کاغذ میں لپٹا ہوا، کاغذ کپڑوں میں لپٹا ہوا، لپٹا کے لٹکایا ہوا، اب یہ خبر ابو طالب دے رہے ہیں، کہا سن لو میری بات، اگر میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہے تو اس کی بات مانو، یہ معاہدہ پھاڑ کے پھینک دو، اگر میرا بھتیجا غلط کہہ رہا ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے حوالے کر دوں گا اس کو۔ لوگوں نے کہا بات تو بڑی ٹھیک ہے، ہم معاہدے کی بات کر رہے ہیں نا۔ خبر آ گئی، اور یہ غیبی خبر ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے ان کی۔ وہ شاب ابی طالب میں 3 کلومیٹر باہر بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ کعبہ کے اندر غلافوں میں لپٹا ہوا جو معاہدہ ہے اسے کھا گئی ہے دیمک، صرف اللہ کا نام بچا ہوا اس کے اوپر۔ یہ گئے، جا کر کھولا، میرے آقا نے جیسے بتایا تھا ویسے کا ویسا ہی معاملہ تھا۔ تو اب تو ان کے پاس کوئی چارہ کار بچا ہی نہیں تھا۔ عمر فاروق بھاگے، جا کے خوشخبری دی خاندان بنو ہاشم کو، حضور کو، کہ یا رسول اللہ آپ کی بات سچ ہے، وہ بات ختم ہو گئی ہے، اور بنو ہاشم کو پھر لے کر شہر میں آئے اور شہر میں آ کر آباد کیا انہوں نے۔ یہ 3 سال کا محاصرہ تھا جو چلا شابیہ خاندان بنو ہاشم کا، اور اس کے بعد یہ معاملہ آ کر ختم ہوا۔ اب جب یہ واپس آئے بنو ہاشم وہاں سے، اب 3 سال کی ایسی سخت زندگی گزار کر جب آئے تو اچھے خاصے صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب تو 80 سال کے ہو چکے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی تھی، یہ بیمار پڑ گئے۔ پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ ماہ رجب کا مہینہ تھا، محرم میں یہ لوگ باہر آئے تھے، رجب کے اندر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر ماہ رمضان جب آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پہلے دن سے حضور کی حمایت، گھر کے اندر سے جھنڈا اٹھانے والی خدیجہ، جنہوں نے اپنا کل مال و دولت، امپورٹ ایکسپورٹ کا اپنا بزنس، سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا تھا، ان دونوں پر دائی اجل کو لبیک کہا اور وصال کا وقت آ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ ایک حمایتی وہ تھے جو پورے مکہ کے خلاف ابو طالب کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، اور ایک حمایت وہ تھی جو گھر میں بیوی کی طرف سے مل رہی تھی۔ یاد رکھیے، کسی بندے کا اگر محلہ سارا مخالف ہو شاید برداشت کر جائے، لیکن محلے کے ساتھ گھر والی بھی ساتھ جڑی ہوئی ہو تو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ گھر والے ہوتے ہیں جو سپورٹ دیتے ہیں آپ کو، باہر سے انسان لوگوں کی باتیں کڑوی کسیلی پروپیگنڈا گالیاں سن کے آ رہا ہے، گھر والی اگر یہ کہے یہ آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، آپ کو اپنا خیال نہیں، بچوں کو دیکھیں۔ آج یہی باتیں ہوتی ہیں نا، جب کوئی حق سچ کی بات کرتا ہے آگے سے تکلیف آئے تو عورتیں وویلا ڈال دیتی ہیں گھر میں، یہ آپ کس، ساری دنیا میں آپ ہی رہ گئے تھے، اکیلے آپ تھے، ساری دنیا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب تھی، رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، حضرت فاطمہ تھی، اور بیٹا بھی نہیں تھا کوئی، ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، چاہتی تو گھر کے اندر سے یہ آوازیں بلند ہوتی، میرے آقا کے لیے تکلیف ہوتی، پریشانی کا سامان بنتا، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے تمام تر آزمائشوں کے اندر کبھی اپنی زبان پر شکوہ تو کجا، ہمیشہ میرے مصطفیٰ کا حوصلہ بڑھانے والی تھی۔ اس وقت تک، جب تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت سے جب غار ہرا میں تھے تو تب بھی یہ حضرت خدیجہ اس وقت بھی مکہ سے چلتی اور غار ہرا تک چڑھ کر میرے مصطفیٰ کا کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ اور کتنی خوش نصیب یہ ہماری ماں تھیں کہ حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس موجود تھے غار ہرا میں، اور حضرت خدیجہ سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے اوپر آ رہی تھی، خانہ ہرا کی پہاڑی چڑھ کے اوپر آ رہی تھی، ہاتھ میں کچھ پیالہ تھا جس میں کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ آج ہم جیسے لوگ جو اپنے آپ کو، ہم جوان لوگ بیٹھے ہوئے، وہ ہمت نہیں کرتے ہرا پہ چڑھنے کی، نیچے سے دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ اور یہ حضرت خدیجہ جن کی عمر 40 سال میں تو مطلب ہے ان کی نکاح ہو رہا تھا، اور جب آقا نامدار پر وحی اتری تو حضور 40 سال کے تھے، یہ 15 سال بڑی تھی، 55 سال کی عمر میں پہاڑی چڑھ کے جاتی تھی، حضور کا کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ جبرائیل امین نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے لیے کچھ لا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیں، اور جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہہ دیں ان کو۔ اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ نے ان کے لیے ہیرو اور جواہرات کا بنا ہوا محل جنت کے اندر بنایا ہوا ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، یہ تھکاوٹیں بھی نہیں ہوں گی، یہ جو اب پہاڑی چڑھنی پڑتی ہے۔
اور شور بھی نہیں ہوگا جو دشمن کھپ ڈال دیتے ہیں گھر کے باہر، تکلیف ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہیروں کا گھر محل اللہ نے بنایا ہوا ہے آپ کے لیے۔ یہ وہ زوجہ تھیں جن کا انتقال ہو گیا، اور آقا کریم ان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں جب اور ازواج مطہرات بھی نکاح کے اندر تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زبان سے کثرت سے ان کا ذکر سنتی تھیں تو اپنی بیوی ہونے کے ناطے تھوڑا سا جھلا جاتی تھیں۔ آپ اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے اچھی بیویاں دے دیں، تو حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ نہیں، اللہ نے مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی عطا نہیں فرمائی ہے۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب ساری دنیا میرا کفر کر رہی تھی، انہوں نے اس وقت اپنا مال مجھ پہ قربان کر دیا جب لوگوں نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے، اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی تھی۔ دوستان گرامی قدر، اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ ہم آنے والے جمعہ پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔